آپ ہمیشہ کفار دے معاملات دے اندر سخت فیصلے کرتے سن، اشداء علی الکفار۔ اور تیسری آیا ہے کریمہ دے جو جملے رحماء بینہم، اس تو مراد حضرت سیدنا عثمان غنی کی ذات گرامی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تراہم رکعن سجدا، کہ اس تو مراد مولا کائنات کی ذات پاک ہے۔ خلفاء راشدین دی جو ترتیب خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب اور قرآن مجید کے اندر دیتی، انہاں خلفاء وچوں تیسرے خلیفہ ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی، کہ آپ کی کل عمر مبارک 88 سال، بعض نے کیا کہ 81 سال، بعض مؤرخین نے 90 سال بھی لکھی، اور آپ نے مدت خلافت 12 سال پوری ریاست مدینہ دے حکمران سن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہادت 35 ہجری اور بروز جمعۃ المبارک اور 18 ذوالحج شریف جو کہ کل گزر چکی ہے، اتفاق کے آپ نے جس دن شہادت ہوئی جمعہ دا دن سی، اور آج بھی جمعہ دا ہی دن ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دے محبوب داماد سن۔ آقا نے کئی موقع تے فرمائے نے، 3 حدیثاں نے جو پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکے سی۔ حضور نے فرمایا کہ عثمان رب العالمین اگر کاش کہ میں 40 بیٹیاں بھی عطا کر دے، میں یک دیگر سب دا نکاح میں تیرے نال کر دے گا۔ حضور نے اتنے پسندیدہ سن۔ اور حدیث رسول سوائی کے محرکہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خلفاء راشدین کی ترکیب بڑی خوبصورت حدیث کے اندر بیان فرمائی۔ اسی عموماً حدیث پاک دا کچھ حصہ بیان کر دیا کہ انا مدینۃ العلم والی کن بابوہا، کہ میں علم دا شہر ہاں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لیکن علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پورا بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم ابو بکر اساسہا، حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں علم دا شہر ہاں اور اس شہر دی بنیاد ابو بکر صدیق اعظم ہے، حضور نے فرمایا۔ اور پھر دوسرے جملے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم عمر جدواروہا جداروہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں علم دا شہر ہاں اور حضرت سیدنا فاروق اعظم اس شہر دیاں بنیاداں نے، دیواراں نے۔ بنیاد ابو بکر صدیق ہے، دیوار فاروق اعظم ہے، اور تیسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم عثمان سقفہا، فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں میں علم دا شہر ہاں، میرا عثمان غنی اس شہر دی چھت ہے۔ اور پھر چوتھے جملے نے جو میں عرض کرن لگیاں کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں علم دا شہر ہاں، اس شہر دا علی دروازہ ہے۔ صرف اتنی حدیث بیان کر دیں ہمیں بہت بڑی شخصیت نے ایک مرتبہ آقا علیہ السلام دی خدمت بھی چاہے اور کہنے لگے کہ آقا میری خواہش ہے کہ میرے گھر تسی دعوت قبول فرمو۔ آقا علیہ السلام چلے گئے اصحاب رسول دے نال، حضرت عثمان غنی حضور دے پیچھے پیچھے چل رہے سن، سیدنا عثمان غنی حضور دے قدم گنتی کر رہے سن۔ گھر پہنچے، ایک صحابی نے کیا حضور دے کول پوچھو یہ گنتی کس چیز ہی کر رہے سن؟ تو آقا علیہ السلام نے جدو پوچھا تو آپ نے جواب دیتا کہ آقا میری خوشی دی انتہا ہے کہ جتنے قدم چل کے میرے گھر آئے ہو میں اتنے ہی غلام آزاد کراں گا، تھوڑی آمد دی خوشی دے ہوتے۔ اور ایک حدیث رسول ہے مستدرک حاکم نے
اس حدیث پاک نے لکھیا کہ ایک دن بیت شرف حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہ آپ دے گھر میرے آقا تشریف لائے. گھر تو حضور دے سی لیکن نام سیدنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ دا سی. آپ تشریف لائے تو آپ نے کیا کہ اے ام المومنین میرا دل کر رہا ہے کہ میں کچھ آرام کر لیں. حضور علیہ السلام نے آرام کرنا چاہیا تھے. ام المومنین نے اپنے دونوں زانوں پیش کر دیتے. حضور میرے زانوں تے سر رکھو اور آرام کرو. آقا علیہ السلام لیٹ گئے. کسی نے دروازہ بجایا. پوچھا کون ہے؟ کہا کہ ابو بکر. دروازہ کھول دیتا. حضور لیٹے ہوئے سن اور آپ دی دائیں پنڈلی تو کچھ کپڑا بھی ہٹے ایسی. لیٹے سن اور کچھ کپڑا بھی ہٹے ایسی. اندر تشریف لے سرکار کی خدمت کے اندر بیٹھ گئے. آقا لیٹے رہے. تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ بجایا تو پوچھے کون ہے؟ کیا کہ میں فاروق اعظم ہاں. دروازہ کھول دیتا. آپ لیٹے رہے. جدو لیٹے رہے حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ تو بیٹھے اور نہ ہی آپ نے اپنی پنڈلی تے کپڑا دیتا. آقا علیہ السلام اسی حالت کے اندر گفتگو کرتے رہے. تھوڑا جا وقت گزریا پھر کسی نے دروازہ بجایا. پوچھا کہ کون ہے؟ کیا کہ میں عثمان غنی ہاں. دروازہ کھل گیا. سیدنا عثمان غنی اندر تشریف لائے. آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے سن. آپ بیٹھ گئے اور سرکار دی پنڈلی مبارک دو جو کپڑا ہٹیا سی نے حضور نے اپنی پنڈلی مبارک تے کپڑا صحیح کر لیا. پنڈلی مبارک تے پورا کپڑا دے دیتا. ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا آقا دے اجازت ہوئے تو میں سوال کر سکنا؟ اللہ دے پیارے محبوب دی بارگاہ دے اندر عرض بیا کردہ پیارے محبوب ودہا دے چہرے والے واللیدیاں پیاریاں پیاریاں زلفاں والے والفجر دی پیاری پیشانی والے یاسین دے توہا دے پیارے پیارے دندہ والے وما ینتق الہوا دی پیاری زبان والے ماداغ البصر دے پیارے سرمے والے علم نشرہ دے پیارے سینے والے والعصر دے پیارے زمانے والے ید اللہ دے گورے گورے حتاں والے لعمرودی پیاری جان والے وجہ اللہ دے نورانی چہرے والے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. عرض کی تھی کملی والیا ابو بکر صدیق آئے نہ اٹھے تے نہ پنڈلی تے کپڑا دیتا. حضرت فاروق اعظم آئے نہ اٹھے تے نہ پنڈلی تے کپڑا دیتا. حضرت طلحہ آئے نہ اٹھی تے نہ پنڈلی تے کپڑا دیتا. حضرت سعد بن وقاص آئے نہ اٹھے تے نہ پنڈلی تے کپڑا دیتا. حضرت مسعود صحابی آئے حضور نہ اٹھے تے نہ پنڈلی تے کپڑا دیتا. مگر جدو عثمان غنی آئے حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور پنڈلی تے کپڑا بھی دے لیا. اللہ دے پیارے نبی نبوت والی زبان وچو خدائی فیصلہ سنان لگے فرمان لگے الا استحیی من رجل الا استحیی ام استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. فرمایا کہ میرے تے سوال کرن والیا جدے نال خدا حیا کرے او دی مصطفیٰ کیوں نہ حیا کرے گا. فرمایا کہ میرا عثمان تے ہوئے کہ جی دی خدا بھی حیا کردہ ہے تے مصطفیٰ کیوں نہ اس دی حیا کرے گا. اور ایک دن میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہیہ دے اندر کھڑے ہو کے کیا کہ مولا میرے عثمان دا حساب و کتاب نہ کرنا, میرا عثمان بڑا ہی شرمیلا ہے. رب ذوالجلال نے کیا مصطفیٰ جی میں تیری رضا خدا دی رضا ہے. اور کائنات دی ماں نے ایک اور حدیث پاک دے بارے
آپ روایت کر دیے نے کہہ دیے نے حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آپ کہہ دیے نے کہ عرب دے اندر بڑیاں بڑیاں حسین لڑکیاں سن، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے کسے لڑکی وال ساری زندگی تکے ہی کوئی نہیں گاسی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہا آپ بھی عظمت تو قربان جائیے، حضرت عثمان غنی دے بارے نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میرا عثمان اتنی شان والا ہے، قیامت والے دن جب عثمان غنی ہاتھ اٹھا کے دعا منگے گا نے رب میرے عثمان غنی دی ایک دعا دے بدلے 70,000 گناہگاراں دی بخشش فرما دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آقا علیہ السلام نال ہجرت کر کے آئے، آپ نے 2 ہجرتاں کی تھیں اسلام دی خاطر۔ ایک ہجرت آپ نے مکے تو حبشہ کی تھی اپنی اہلیہ دنال، اور دوسری پھر حبشہ تو مدینہ شریف ہجرت فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ مدینہ تو رسول پہنچے، اس وقت اس دور کے اندر پانی دی بڑی قلت سی، پانی دی بڑی کمی سی۔ مدینہ تو رسول کے اندر ایک کنواں سی، اور اس کنویں دا مالک بھی ایک یہودی سی، وہ دی مرضی پرن دے وے، وہ دی مرضی نہ پرن دے وے، پیسے لے کے آقا علیہ السلام جدو اپنے غلامہ دے نال مدینہ تو رسول دے اندر جلوہ فروز سن، حضور نے ایک دن فرمایا کہ تواڈے وچوں کون ہے جیڑا میرے کل خدا دی رضا دا سرٹیفکیٹ حاصل کرے اور مصطفیٰ دے ہتھوں جنت دا ٹکٹ حاصل کرے؟ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، حضور کی کرنا پائے گا؟ فرمایا کہ مسلمانہ واسطے پانی دا انتظام کرنا پائے گا۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ لبیک یا رسول اللہ، میں کراں گا۔ آپ بڑے امیر آدمی سن، غنی بھی آپ نے اسی وجہ تو کیا گیا۔ آپ گھر گئے، پیسے لے اس یہودی کو چلے گئے، انہوں کہنے لگے کہ بھئی میں تیرے کل پانی خریدنا چاہنا۔ انہیں کہا سارے اس کنویں دی قیمت 35,000 درہم ہے اور ادھی قیمت 18,000 درہم ہے، اور 18,000 دی شرط ہے کہ ایک ادھر مسلمان پانی پرن گے، ایک ادھر یہودی پانی پرن گے۔ حضرت عثمان غنی نے 18,000 درہم دے کے تحریر کرا کے مصطفیٰ دی خدمت دے اندر پیش کر دی تھی۔ حضور راضی ہوئے، مسلمانہ دے اندر جو پانی دی پین دی، کھان دی، پین دی، وضو دی، غسل دی قلت سی ختم ہو گئی، مسلمانہ دی تعداد بڑھتی رہی۔ حضور نے پھر فرمایا کہ کون ہے جو سارا کنواں ہی خرید کر مسلمانہ واسطے وقف کر دے؟ آپ کھڑے ہو کے کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ، میں حکم دی تعبیل کراں گا۔ آپ گئے، جا کے آپ نے باقی رقم بھی دے کے پورے کنویں دا تحریر نامہ کروا کے وقف نامہ سرکار دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا۔ آقا علیہ السلام مسکرا کے فرمان لگے، عثمان غنی 1,24,000 پیغمبر دنیا دے اندر آئے، اور ہر نبی دا جنت دے اندر ایک سجن ہوئے گا، بیلی ہوئے گا، رفیق ہوئے گا، دوست ہوئے گا، لیکن مصطفیٰ کریم تینوں اعزاز بخشن لگیا کہ جنت دے اندر میرا رفیق عثمان غنی ہوئے گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، فرمایا کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اے عثمان غنی تو جنتی ہے۔ اور اسی طرح جدو مسجد نبوی دی توسیع دی واری آئی، مسلمانہ دی تعداد بڑھتی رہی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو میرے اللہ دی رضا حاصل کرنا چاہے؟ آپ کھڑے ہو گئے، آپ گئے انہاں 2 بچیاں کولوں جنہ دی زمین سی، آپ نے پیسے دے وقف نامہ لکھوا کے حضور دی خدمت کے اندر پیش کر دیتا۔ حضور بڑے خوش ہوئے،
فرمایا عثمان جیدے تے خدا راضی ہو دے تے محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے. مسجد نبوی دی جگہ توسیع دے اندر خدمت کرنے والی ذات حضرت سیدنا عثمان غنی دی ذات سی. اور غزوہ تبوک دا بھی موقع آیا. آقا نے جدو اعلان فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق گھر دا پورا مال چک کے لے آئے. حضرت فاروق اعظم دا چک کے لے آئے. اور حضرت عثمان غنی 1000 اٹھ لے کے آئے جنہاں دے اتے مال سی، ہر طرح دی نعمت سی. حضور دی خدمت دے اندر جدو 1000 اٹھ پیش فرمائے نے، میرے آقا نے جدو اس طرح نگاہ نبوت اٹھائی فرمایا عثمان غنی کتنے اٹھنے؟ عرض کی تھی کہ مولا دی رضا واسطے میں 1000 اٹھ جڑے مسلمانہ واسطے وقف کر چھڑے دے گا. حضرت عثمان غنی دی ذات و گرامی بڑی سخی سی، اور آپ نے ہمیشہ قرآن کریم دی ترتیب دیواری آئی. حضرت عثمان غنی نے بڑا کام کیتا، اور آپ حافظ قرآن سن. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مدینہ الرسول دے لوگ آپ دے خلاف ہو گئے. مسلمان ہی سن، بغاوت شروع کر دیتی. اور اسی بغاوت کے اندر حضرت عثمان غنی ایک دن منبر رسول تے بیٹھ کے خطبہ دے رہے سن، اور اس خطبے کے دوران آپ نے حملہ کیتا. مسجد نبوی شہید ہوئی، منبر شہید ہو گیا. آپ کے ہاتھ کے اندر ایک عصا سی، اور اس عصا دے بارے علماء نے لکھیا ہے کہ وہ عصا عام نہیں سی بلکہ محمد مصطفیٰ دا ہاتھ لگے ہو سن. پھر حضرت ابوبکر صدیق فاروق اعظم تو بعد سیدنا عثمان غنی دے ہاتھاں وچوں آیا، عصا مبارک بھی توڑ دیتا، آپ نو زخمی کر دیتا، گھر دے اندر آپ نو قید کر دیتا. اور جدو گھر دے اندر آپ نو قید کر دیتا، آپ دا کھانا پینا بھی بند، اندر داخلہ بھی لوگاں دا بند. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے دے اندر بیٹھ کے اپنے رب دا ذکر و فکر کر رہے سن، کیونکہ آپ نو توکل سی اپنے مولا دی ذات و گرامی تے. اور آپ نو علم سی کہ جس ذات نے پیدا کیتا ہے وہ ذات کو کیا نہیں رہنے دے گا. حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا نے اپنے دونوں شہزادیاں نو حسنین کریمین نو دروازہ عثمان غنی تے کھڑیا کر دیتا. اور کھڑیا کرن دا مقصد ایسی کہ تربیت دینا کہ بیٹا ان قریب تو انو بھی قربانیاں دینیاں پہن گیاں. اور مولا کائنات پانی لے کے آئے، مشکیزہ پار کے لے آئے، چھلنی کر دیتا، پانی نہ پہنچا سکے. حضرت عثمان غنی اسی گھر دے اندر 40 دن قید رہے، کھانا بھی بند سی، پانی بھی بند سی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ کی خدمت دے اندر مولا کائنات تشریف لائے، اور مولا کائنات نے پوچھا کہ یا عثمان غنی کئی روز گزر گئے نے، کئی ہفتے گزر گئے نے، کیا پانی دی کھانے دی طلب نہیں؟ تو آپ نے کہا کہ جس دن دا میں اللہ دا قرآن پڑھنا وا، اللہ دے قرآن دی تلاوت نے کھانے تو بھی بے نیاز کر چھڑیا، پینے تو بھی بے نیاز کر چھڑیا ہے. نہ میں نو کھانے دی طلب ہے، نہ پین دی طلب ہے، نہ دنیا دی کسی نعمت دی طلب ہے. میں اللہ دا قرآن پڑھنا تے قرآن دے صدقے میری ہر حاجت جو ہے رب پوریاں کر دیندہ ہوں. اللہ دے قرآن دے اندر بڑی برکت ہے. اس قرآن دی ہی تاثیر ہے کہ آج اس معاشرے دے اندر، اس وطن عزیز دے اندر ایک قرآن دی برکت ہے کہ جو اسی پڑھ رہے ہیں. آقا دا فرمان ہے کہ جو صبح سویرے اٹھ گئے سورہ یاسین شریف ایک باری تلاوت کر لے، 70,000 فرشتے شام تک اس بندے دی حفاظت کرتے رہندے نے. سورہ یاسین شریف دی اتنی برکت ہے تو جدو سارا قرآن پڑھو گے وہ دی کتنی برکت ہوئے گی. اور پھر میرا عقیدہ ہے کہ جو آدمی اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے ایک رکوع پڑھے، ایک پائیا پڑھے، ادھا سپارہ پڑھے، ایک سپارہ پڑھے، 2 سپارے پڑھے، جتنا بھی پڑھو انشاءاللہ اس قرآن دے صدقے اللہ دے فضل و کرم نال اس دنیا دے اندر بھی کامیابی، آخرت والے دن بھی کامیابی ہوئی. تو میں رضے کر رہے سی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے جدو اس قید کے اندر بند کر دیتا تو آپ نے ایک دن چھت تے کھڑے ہو کے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا کہ لوگوں کیا میں خلیفۃ المسلمین نہیں ہوں؟ کیا میں امیر المومنین نہیں ہوں؟ کیا میں خلیفہ رسول نہیں ہوں؟ فرمایا کہ لوگوں جس پاک کنویں دے پانی تو تسی معروم کیتے کیا اس کنویں نو خریدن والا ذات حضرت عثمان غنی دی نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں تسی میری مسجد نبوی دے اندر میرا داخلہ بھی بند کیتا ہے، کیا اس مسجد نبوی دی جگہ خریدن والی ذات عثمان غنی دی ذات نہیں؟ ایدی تعمیر کرن والا عثمان غنی نہیں؟ پھر آپ نے تیسرے جملے ارشاد فرمایا کہ صلح حدیبیہ دے موقع تے 1400 اصحاب سن اور 1400 اصحاب وچوں جو سفیر مصطفیٰ بنیا سی او دا نام عثمان غنی سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں میں داماد مصطفیٰ ہاں اور حضور نے میرے بارے ہی فرمایا سی اگر عثمان غنی مولا ازل 40 بیٹیاں بھی مینوں عطا کر دے میں یک دیگر بار سب دا نکاح میں تیرے نال کر دے وانگا۔ لوگوں جی دے نال مصطفیٰ پیار کرے او دے نال خدا بھی پیار کردا ہے، تسی کیوں میرے نال دشمنی مول لے لئی؟ القصہ بہت سارے باغیہ نے دیوانہ پھلانگیاں اور حضرت سیدنا عثمان غنی دے گھر دے اندر داخل ہوئے اور آپ دے سر مبارک دے اندر ایک ایسی لاٹھی ماری، ایک ایسی چیز ماری کہ جی وجہ تو آپ زمین تے ڈگ پے، اور جس ویلے آپ زمین تے گرے اللہ دا قرآن پہ کہندا ہے کہ عثمان غنی دی زبان وچوں آیت چل رہی سی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور علماء نے لکھے کہ قیامت والے دن ہر شہید دی گواہی، کسے دی شہادت دی گواہی مکہ شریف دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی مدینے دیا گلیاں دین گیاں، کسے دی شہادت دی گواہی میدان بدر دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی میدان احد دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی غزوہ حنین دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی غزوہ تبوک دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی غزوہ خیبر دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی میدان کربلا دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی جامع مسجد کوفہ دے گی، لیکن قربان جائیے عثمان غنی تیری ذات و تیری عزت و عظمت و جدو تیری شہادت دی باری آئے گی اس وقت تیری شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے گا کہ میں رب دا قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی دی شہادت تو بعد بھی آپ دا جنازہ نہ تیار ہوں دیتا، 3 دن تک جنازہ پیاریا کو قریب نہ آئے۔ حضرت امہ حبیبہ تشریف لے آئیاں، آپ نے خبردار کیا لوگانوں، آپ دا جنازہ تیار ہویا اور پھر جدو آپ دا جنازہ جا رہے سی دیکھ دیو اس معاشرے دے اندر بہت سارے لوگاں دے جنازے جدو گزرن لوگ پھول اور پتیاں برساندے نے، لیکن سیدنا عثمان غنی دا جدو جنازہ نکلیا سی لوگاں نے پھول اور پتیاں نہیں برسائیاں سن بلکہ پتھر برسائے سی، اور آپ نے مسجد نبوی دے اندر آپ دا جنازہ پڑھیا اور جنت البقیع دے اندر آپ نے دفن کر دیتا گیا سی۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ بھی دعا ہے کہ مولا میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔